کسی شخص کا اگر کوئی ایک بیٹا اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا اور والد کے انتقال کے بعد ابھی وہ اسی گھر میں رہتا ہے، تو عام طور پر اس طرح بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی کہ ایک یا دو بیٹے جو ہے وہ اس گھر میں رہ رہے ہیں، بقیہ بیٹے یا بہنیں وہ چاہتی بھی ہیں والد کی جائیداد سے حصہ ملے، لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، جو اس وقت سربراہ ہے، چاہے وہ والدہ ہو یا بڑا بھائی ہو یا جو اس گھر میں رہ رہا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ بقیہ کا حصہ اس میں اس کے گلے پر بطور قرض کے ہے، کہ اس سے سوال کیا جائے گا، گویا اس نے ان کا قرض دبا کر رکھا ہے، جب تک یہ ان کا حصہ نہیں پہنچائے گا یہ بطور قرض اس کے معلق رہے گا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ بھی پیش کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کی جان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس سے اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اگر اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا اس کی جان معلق رہتی ہے۔ اور یہ والی روایت جب میں نے بھی پڑھی تو یقیناً بندہ لرز جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص شہید ہو جائے، شہید کا تو مقام جانتے ہیں نا کتنا بلند ہے، کوئی شخص شہید ہو جائے، پھر اس کو زندہ کیا جائے، پھر وہ دوبارہ شہادت کا منصب پائے، پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر تیسری مرتبہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ وہ شہادت کا منصب پائے، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ایک مرتبہ شہید ہونے والے کا مقام جب اتنا بلند، تو 3 مرتبہ شہادت، یہ مثال دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس طرح شہادت پائے اور پھر زندہ ہو، پھر وہ شہادت پائے، فرمایا پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ذمہ اگر قرض ہے وہ ادا نہ کیا ہو، یا کوئی اس کی طرف سے ادائیگی کر دے، یا جس کا قرض ہے وہ معاف کر دے۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا وہ 3 مرتبہ شہادت کا منصب پانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔